أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا 27واں پارہ پڑھیں گے، 27 پارہ۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کی جو 2 آیتیں ہیں ہم ان کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ٹرانسلیشن کریں گے۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ بس جتنے ایمان والے ہیں وہاں تھے، ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا اور وہاں ہم نے ان کے لیے ایک جو چیز کیا دردناک ہے کہ جب ہم نے 26 پارہ ختم کیا تھا تو حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع ہوا تھا، اور کہاں سے شروع ہوا تھا کہ فرشتے آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے حضرت اسحاق کی، اور جو حضرت ابراہیم ہے انہوں نے بنا ہوا بکرا پیش کیا اور انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں۔ اب خوشخبری جب دی تو انہوں نے کہا میں تو بوڑھا ہوں، بیوی جو ہے وہ میری بانجھ ہے، اور حضرت سارہ کا وہ ان کے جو کیفیت تھی وہ بھی بتائی کہ وہ چیخ اٹھی اور انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کہ جو ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، اور حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں تھیں اور انہیں وہ بیٹا دیا۔ اب بات یہ تھی کہ ابھی ان کا جو طریقہ کار تھا فرشتوں کا، اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ابھی ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ اور بھی کسی کام سے آئے ہیں۔ تو وہ کس طرف آئے تھے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بستی کی طرف آئے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے جب فرشتے حضرت لوط کے لیے پتھر برسانے کا عذاب لے کر آئے تھے۔ اس قوم کا جرم کھلی بے حیائی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ 2000 سال قبل یہ عذاب آیا تھا، مگر آج بھی اگر آپ ادھر مردار کی طرف جائیں تو ان کی ہلاکت کے اثرات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ارشاد فرمایا گیا ہے اس کے اندر کہ وہ ان تمام چیزوں سے، دیکھیں شروع میں ہی کہا ہے کہ اس کا کیا مہم تھی کہ انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف آئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ان کو کسی اور نام سے نہیں پکارا گیا، بلکہ مجرم قوم کا لفظ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے، یعنی جس نے جرم کیا تھا وہ قوم صرف ایک ہے، اور وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اور ان پر جو پتھر برسائے گئے تھے وہ نشان زدہ تھے، مطلب جس کے اوپر گرتے تھے اس کا نام لکھا ہوتا تھا اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم جس پرستی کرتے تھے، اور یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ جی اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح یعنی دیکھیں وہ عادیوں میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے واضح طور پر، اگر آپ دیکھیں ان کے پاس جو نشانیاں تھیں وہ ایسی سری معجزات تھے اور ایسی کھلی کھلی علامات تھی جس کے ساتھ انہیں بھیجا تھا کہ اس میں کوئی چیز بھی آپ کو شک میں ہی نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ واضح تھا کہ یہ خالق ارض و سما کی طرف سے معمور کیے ہوئے نبی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو فرعون تھا وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ جی اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بیچی اور جس چیز پر گرتی تھی اسے بے سودہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا کہ جو کچھ تم تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں دیکھتے دیکھتے تیز تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو کھڑے ہو سکے اور نہ بدل سکے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا ہے کہ وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، پس ہم بہت ہی اچھے بچانے والے ہیں۔
اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو. یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا ہے اس یہاں بات پر کی اگر ایک آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اس جہاں میں جو چیزیں بنائی ہیں ہر چیز کو جوڑ کے ساتھ بنایا ہے اس کے. تو آپ دیکھیں جیسے میٹھے کے ساتھ کڑوا ہے، اسی طرح سورج کے ساتھ اگر آپ دیکھیں چاند ہے، آسمان کے ساتھ زمین ہے. دو اگر پانی بھی رکھیں تو دو الگ الگ میٹھا اور کھارا پانی ساتھ ہے. ابھی انشاءاللہ ہم سورہ رحمان پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو خلاق ہیں، اللہ تعالیٰ خلاق ہے اور اس نے جو مخلوقات بنائی ہیں اس کی وضاحت اس کے اندر پڑھیں گے. تو ہر چیز کا جوڑا رکھا ہے، نیک کے ساتھ بد ہے کہ آپ نے جوڑوں کے ساتھ چیزوں کو لے سمجھنا ہے. جی کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے انہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. تو آپ ان سے منہ پھیر لے. آپ پر کوئی ملامت نہیں اور نصیحت کرتے رہیں. یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی. میں نے جنات اور انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا وہ صرف میری عبادت کرے. جی نہ یہاں میں پر نے آپ ایک تو آیت نمبر 55 نوٹ کریں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ ذکر کریں، بے شک جو ذکر کرنا ہے وہ فائدہ کن کو دے گا؟ عام لوگوں کو نہیں دے گا. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو فائدہ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا اور پوری خلقت میں جو دو مین اللہ تعالیٰ کی اگر مخلوقات کو دیکھیں جنات اور انسان، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور نہیں میں نے پیدا کیا جنات اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. مطلب انسان اور جن کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. نہ نہ میں اس سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائے. اللہ تعالیٰ کو خود ہی سب کا روزی رسا تو توانائی والا اور زور اور والا ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے میں مثل حصہ ملے گا. لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کرے. بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. جی اس میں دیکھیں یہ جو آیت ہے 58 ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کہ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو بندوں سے رزق کوئی مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ تو رزق دیتا ہے لوگوں کو. اسی طرح دیکھیں پیچھے ایک اور آیت گزری تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے کہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی رضا کے کاموں کی طرف دوڑنا چاہیے کیونکہ جو مومن ہے وہ نیک کاموں کی طرف دوڑتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. آگے ہماری سورہ آ رہی ہے سورہ طور. یہ مکی سورہ ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ 49 ہیں اور رکوعات جو ہیں اس کے وہ 2 ہیں. تو انشاءاللہ سے شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے اور آباد کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی. بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کو پوری خرابی ہے اور جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن وہ دکے ہوئے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے. یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹے بتلاتے تھے. اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے ایک سا ہے. تمہیں فقط تمہارے لیے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں سے ہوں گے جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے. اس پر خوش ہے اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا. تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم نے ان کے اولاد کو ان تک پہنچا دیے گئے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے.
ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کے ریل پیل کر دیں گے، خوشی طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کا چھینا چھٹی کریں گے، جس شراب میں سرور میں بےہودگی گوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں سے عذاب سے بچا لیا، اور ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھتے رہے، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن اور نہ دیوانہ، کیا کافریوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے تھے، کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہے یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گڑھ لیا؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہے تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات بھی تو لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے دروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سی ڈی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ اس کے تعاون سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لے کہ فریب خور کافر ہی ہیں۔ کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک کے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لے تب بھی ایک کہہ دیں کہ اے تابتل بادل ہے، تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں سے لوگ بہت اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہمارے آنکھوں کے سامنے صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرے، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت میں بھی۔ جی، یہ جو آیات ہیں آپ نے دیکھا شروع سے جو شروع یہ سورہ طور، اس میں پہلے تو قسم کھائی گئی 5 چیزوں کی اور گواہی دی گئی اللہ واحد لا شریک کی، اور انسان کے کیے گئے عمل کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ اور یہ جو آیت ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری آنکھوں میں ہو، جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ تو یہ دیکھیں پھر دوبارہ تسبیحات کی بات آ رہی ہے، تو ایک دفعہ مل کے سب پہلے تو پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیح ہر وقت آپ کے منہ پہ رہنی چاہیے، اور اس کے علاوہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور ساری نمازیں بھی۔ جی، اور آپ دیکھیں رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو کہ وہ ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ تو یہاں پر ان ساری چیزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے، کیونکہ اب جو رکوعات ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، 2 پر مشتمل۔ تو اگلی جو آ رہی ہے سورہ نجم، اور اس کے جو رکوعات ہیں وہ 3 ہیں، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 62 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نہ راہ گم کی اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ اپنی خواہش کی کوئی بات کہتے ہیں، تو وہ صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والی فرشتے نے سکھایا جو زور جی، اور ہے، پھر وہ یہاں سیدھا دیکھیں کھڑا پہلی قسم ہو اٹھائی گئی غروب آفتاب کی، یعنی قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک مثال دی گئی آخری تارہ غروب ہو کر صبح روشن نمودار کرتا ہے۔ پھر بات آئی ہے رفیق کی، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے رفیق سے مراد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ
کفار مکہ کے لیے اجنبی نہ تھے بلکہ ان کے درمیان پیدا ہوئے اور بچے سے جوان اور جوانی سے ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو پیدا بھی وہیں ہوئے تھے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 40 سال کے بعد آپ پر وہی ہوئی جو انہوں نے آپ سے اختلافات شروع کیے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو صادق اور امین تو کہتے تھے، رفیق تو رکھتے تھے وہ آپ کو۔ اور آپ دیکھیں آپ جب 53 ایئرس کے تھے تب آپ نے ہجرت کی تھی مدینے کی طرف، تو اس عمر تک پہنچے، مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جانے پہچانے آدمی ہے۔ یہ بات صبح کی طرح نمایاں ہے کہ وہ بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی اور وہ بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ جبرائیل امین ہے، جیسا کہ آگے کے مضمون سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو کتاب تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی تھی، اور وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے بلائے افق سے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس سے مراد آسمان کا وہ مشرقی کنارہ ہوتا ہے جو سورج کے مغرب کی طرف ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے تھے اس وقت آسمان کے مشرقی کنارے سے تھوڑے سے نمودار ہوئے تھے۔ تو اس کی وضاحت ان ساری آیتوں میں کی گئی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی اس طرح ضرورت ہے، کیونکہ نجم کی بات ہو رہی ہے اور نجم کہتے ہیں چاند ستاروں کو، اس طرح اسی وجہ سے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ جی، تارے کو کہا جاتا ہے نجم۔ جی، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی، دل سے جوڑ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ جبکہ وہ سدرہ کو پچائے لیتی ہے، وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بے کی نہ حد سے بڑی، یقیناً اس سے آپ کے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لے۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ اب یہ آپ تو اب دیکھیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل امین کو تب تو دیکھا ہی تھا جب وہ وحی لے کر آئے تھے، جب ہم معراج پہ گئے تھے سدرۃ المنتہا وہ آخری کنارہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی شے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا، تو وہ کیفیات بتائی گئی ہیں اس میں۔ جی، یہ تو صرف اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے، دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کا کوئی دلیل نہیں اتارا۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنے نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے اور جہاں اور او جہاں، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زمانہ نامقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک ہم گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد میں منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بیاہی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے۔ جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کہ آپ نے اسے دیکھا جس سے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ جی، روک دیا؟ 32 آیت آپ نوٹ کر لیجئے، یہاں پر بڑی پیاری آیت ہے کہ ایک تو جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا ہے، فحاشی سے بچنا ہے، اور اللہ جو ہے وہ وسیع مغفرت والا ہے، اور اسی نے انسان کو پیدا کیا اثر نو، اور پھر ماں کے پیٹ کی اس میں مثال دی گئی،
اور پھر کہا گیا ولا تزکو انفسکم، اور کیا کرو کہ اپنی خود سے پاکی بیان نہ کرو، یا اپنی واہ میں نہ لگو، یا اپنے جیسے کہتے ہیں منہ میاں مٹھو، اس سے بچنا چاہیے. یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو آپ کو دوسرے کی نظر میں سرفراز کر دے یا عزت دے دے، کیونکہ عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ذلیل کر دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن خود اپنے اس سے جو ہے اس چیز کی طرف نہیں آنا چاہیے. جی کیا اسے علم غیب کے ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا؟ یہ آیت اور آپ انڈر لائن کر لیں، بار بار آتی ہے 38 آیت، اور اس کا مطلب یہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے، کوئی اور نہیں اٹھائے گا، وہ آپ ہی جہنم میں جانے والے ہیں. اور اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں تو اس کا اجر آپ ہی کے لیے اور آپ جنت میں جانے والے ہیں. جی اور یہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی. جی اور اب ایک کیا ہی ہے کہ بہشت آپ کی کوشش بھی دیکھی جاتی ہے. یہ آیت بہت پیاری آیت ہے 39، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی، کوشش کی. آپ یہ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو ہمارے اراؤنڈ بہت ساری کلاسز بھی ہو رہی ہیں، درس بھی ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ پینڈیمک کے بعد تو بہت زیادہ ہم نے نئے ذرائع دیکھ لیے ہیں، جیسے واٹس ایپ کلاسز بھی ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو زوم پر اور بھی کلاسز ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری ایک کوشش ہے چھوٹی سی ادنا سی، جو ٹوٹی پوٹی سی، جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے جس طرح ہم نے کی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ انسان کو اس کی کوشش جو ہے نا، اس کی جو صحیح ہے اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. تو ہمیشہ اپنی ذات سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو خوش کرے. یہ ہمارا جو دور قرآن ہے، اس کا پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد صرف ایک، اللہ کی رضا اور اس کی خوشی، اور اس کی وہ جو محبت کرنے والے بندے ہیں ان کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے. ہم قرآن پڑھانے اور سننے والے اور سیکھنے والے اور پڑھانے والوں میں سے ہیں. جی اور ایک کے بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے. اور ایک ہی وہی ہنستا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور ایک ہی وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اور ایک ہی اسی نے جوڑا یعنی نار و مادہ پیدا کیا ہے نطفہ سے، جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور ایک ہی اس کی ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور ایک ہی وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور ایک وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور ایک ہی اسی نے یہ جو آد اور کمپیریزن آیا ہے یہ ساری آیتیں آپ نوٹ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، چیزیں جب ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنی ہے. تو آپ یاد رکھیں وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ وہی ہے جو آپ کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے. پھر وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یہ کہ اس نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی ہے. اور پھر کیا کیا ہے اس نے آپ پر نعمت کیا کی ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ اس نے کیا کیا، اس نے نر اور مادہ کو جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جو وہ ٹپکاتی ہے کس کی طرف، من نطفۃ اذا تمنى، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشتا ہے اس کے ذمے ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. آگے آپ دیکھیں تمام آیتیں اس کے حوالے سے آ رہی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور پھر وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. تو آپ یہاں دیکھیں تمام دو الگ الگ چیزوں کی مثالیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز کا رب اللہ ہے. اگر آپ کو کوئی نیو بارن بیبی نظر آ رہا ہے تو اس کو زندگی بخشنے والی بھی اللہ کی ذات ہے. کوئی مرتے مرتے بچ گیا ہے اور اللہ نے اس کو بچا لیا تو وہ بھی اللہ کی ذات ہے. کوئی بالکل گھر میں اچھے خاصے بیٹھے تھے اور انتقال ہو گیا تو زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح اگر آپ خوشی کی حالت میں یا غم کی حالت میں، ہر حالت اللہ کی طرف سے ہے. یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا ہے، ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناشکرے بندے بالکل نہیں پسند. جی اور ایک ہی اسی نے عاد اول کو ہلاک کر دیا ہے، اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا. اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا.
پس اے انسان تو اپنے رب کی اس نعمت کے بارے میں جھگڑا کرے گا۔ اے نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کا وقت مقین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سجدہ ایک کیا سجدہ ہے؟ تلاوت ہے، سجدہ کر لیتے ہیں۔ جی ابھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی، کون سی سورہ پڑھی تھی؟ سورہ نجم جو ستارہ تھا، اب سورہ قمر آ رہی ہے، اور سورہ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، اور اس کی جو آیت ہیں وہ 55 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے اور اس کے 3 رکوعات ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا کہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کے نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ بس اے نبی تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار یہ چیز جو کی طرف پہلی پکارے گا۔ آیت ہے اس کی، اگر آپ دیکھیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ ایکچولی اشارہ ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تھا مکہ میں تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا جو ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نبی کا جو خاتم النبی ہیں، ان کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اور وہ آئے تھے 1400 سال پہلے۔ انہوں نے جو زمانے کا نقشہ کھینچا تھا قیامت کے لیے وہ ہم اپنے آرام دیکھ سکتے ہیں، اور پھر کہا کہ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ تو انہوں نے اس معجزے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ تھا کہ ان کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس سے بھی اعراض کر دیا، اور ساتھ میں کہا یہ جادوگر ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام تک پہنچ کر رہنا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں، سم ٹائم آپ کا جو ذہن ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن قرآن نے جو بات کہہ دی ہے وہ حق پر مبنی ہے، اور آپ کو اس کو جو ہے اپنے خواہش نفس کے لیے وہ چیز ختم نہیں کرنی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا ٹیمپریری ہے، اس میں آپ کو کوئی خوشی مل رہی ہے یا غم مل رہا ہے وہ وقتی ہے، اس کو آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اس پہ شکر گزار رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جب آپ لوگوں نے ان کے معجزوں کو نہیں تسلیم کیا، ان کی ذات کو نہیں مانا، تو پھر وہ عذاب کو مستحق رہے ہیں ہمیشہ۔ جی جی 1 منٹ آنا ہے۔ اے جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہو، یہ ایک گویا پھیلا ہوا ڈڈی دل ہے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے اے دن تو بہت سخت ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھٹک دیا تھا۔ بس اس سے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مینے سے کھول دیا یہ اور بہت ہی پیاری دعا ہے، اور میری اپنی ہوتی ہے نا، کچھ آپ کی فیوریٹ دعا ہوتی ہے، ہر مشکل میں ہر پریشانی میں آپ کے منہ پر خود ہی آ جاتی ہے، تو یہ وہ ان دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ربی، یا اور انی مغلوب فانتصر۔ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے دعا کیا کی تھی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو ان سے انتقام لے۔ اس میں مثال ایسی ہے کہ جب بھی آپ کبھی مغلوب ہو جائیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بھی آپ کی ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ میں تو آپ کو بتاؤں کہ میرے پہلے ہی جو بچوں کے لیور میں بھی میں یہ دعا پڑھی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے میرے تھم پہ انفیکشن ہو گیا، اور میں جب وہ کٹ لگانے لگے اس کو انفیکشن کو نکالنے کے لیے، تو میرے بار بار میرے کیونکہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے یہ دعا، اللہم انی مغلوب فانتصر، تو جب میں یہ پڑھنے لگی تو ڈاکٹر مجھے ہنسانے کے لیے کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، کیونکہ وہ عربی ڈاکٹر تھے، ان کو میننگس آتی تھی اس کی، تو پھر مجھے بھی اس پر ہنسی آ گئی نا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ کوئی بھی پریشانی جو آپ پر غالب آ جائے اور آپ کو تکلیف دے رہی ہو،
اس میں بچوں کی بیماری ہے، آپ کی بیماری ہے، گھریلو کوئی پریشانی ہے، یہ دعا آپ کو اس سے نکال دیتی ہے. جی. بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی منی سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا. بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا، دونوں پانی جمع ہو گئے اور ہم نے اسے تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا، اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی بدلا اس کی طرف جس کا کفر کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر اب آپ دیکھیں بارتے یہ کون رکھا. سی کشتی تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، پوری کی پوری قوم ان کا صرف مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ ریگستان میں بنا رہے ہیں جہاں دور دور تک پانی کی ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں چلائیں گے. اور کیا کرتے تھے، اس میں کچرا اور سب کچھ ڈال جاتے تھے. آپ دیکھیں وہی کشتی جب عذاب آئی تو حضرت نوح کی قوم پہ کیا عذاب آیا تھا، زمین سے بھی پانی تنور پھوٹا تھا اور آسمان سے بھی برسا تھا. تو پھر کیا ہوا تھا، وہ سارے ڈوب گئے تھے. جی. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانی والی باتیں کیسی رہی؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی یہ آپ جھٹلایا. آیت نوٹ کر لیں، آیت نمبر 17 جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن کی جب تفسیر کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو کہ ذکر کو ہے کوئی اس کو سیکھنے والا. آپ یہ دیکھیں جب تک ہم نے اس کو اس طرح نہیں پڑھا، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صرف عربی متن پڑھتے ہیں، بہت سارے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ٹرانسلیشن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پس منظر میں اس آیت پر یا تو ہسٹری سے کوئی چیز جڑی ہوتی ہے، یا اس میں ہمارے لیے کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی اصلاحی پوائنٹس ہوتا ہے، اور جب ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو نہیں اس طرح سمجھتے. تو قرآن تو آسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہے. یہی تو وجہ آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے بچے آپ دیکھیں ہمارے اراؤنڈ ہوتے ہیں جو حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ عامل قرآن بھی کتنے نظر آتے ہیں آپ کو. تو آپ نے قرآن سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو اس کی طرف لے کر آنا ہے، کیونکہ جو اس کی نہیں صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے پھر یہ آسان کر دیا جاتا ہے. جی. قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ایک بےہم منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگ سے کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں. بس کیسے رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگا، ہمیں ہمیں میں سے ایک شخص کے ہم فرما برداری کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے. کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وہی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخ خور ہے. اب سب جان لیں گے کل کو کون جھوٹا اور شیخ خور تھا. بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، بس اسے سالے تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر. ہاں، انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچے کاٹ دی. بس یوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندنی ہوئی گھاس. تو اور انہوں نے ہم نے کیا مانگا تھا، انہوں نے معجزہ مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر انہیں اونٹنی دی اور آزمائش کیا رکھی. ایک دن تم اور تمہارے جانور مویشی پانی پئیں گے اور اگلے دن صرف وہ پیے گی. اونٹنی کا دن بنا دیا، مطلب آلٹرنیٹ ڈیز بنا دیے. تو انہوں نے کیا کیا، پھر کہا کہ بھئی یہ تمہارا پانی ہی پی جاتی ہے، کیسا ہمیں نشانی دی. انہوں نے اس کو کیا کرا، پونچھوں سے کاٹ دیا اور اس کو ذبح ایک طرح سے ختم کر دیا. تو یہ اللہ کی نشانی کا انہوں نے مذاق اڑایا، جس کی تنبیہ ہوئی اور پھر ان پر عذاب آ گیا. اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی. بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے. انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی. اپنے احسان سے ہر ایک شکر گزار کو اسی طرح ہم بدلا آپ دیتے ہیں. ہمیشہ یاد یقیناً رکھیں جو لوط علیہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو بد لوگ ہوتے ہیں دو الگ چیزیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، جس طرح اندھے اور آنکھیں والے ایک جیسے نہیں ہیں، اس طرح ایمان والے اور جو نان مسلم کافر ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، کیا کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام نیک لوگوں کو لے کے نکل جائیں، باقی جو پیچھے رہ جانے والے کون تھے جو اس عمل کو کرتے تھے ان پر عذاب آیا تھا.
حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جو نیک لوگ ہیں ان کو کشتی پہ سوار کر لو، جوڑا جوڑا انہوں نے سوار کر لیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک نہیں مانتے تھے، جو کفار تھے، وہ پیچھے رہ گئے، عذاب ان پر آیا۔ تو کچھ لوگ کم علمی کی بنا پر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی نیک جو لوگ ہیں ان سے ہی عذاب شروع ہوگا۔ تو آپ دیکھیں قرآن تو ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے نیک لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھانٹ کے الگ کر دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، اور پیچھے جو ہے سامری نے ان سب لوگوں کو بچڑا جو بنا کر اس پہ لگا دیا تھا عبادت پہ، تو جنہوں نے عبادت کی تھی یا جو بالکل خاموش تھے وہ اس کے مطلب حقدار تھے کہ ان کو سزا ملے، لیکن جو اس کا انکار کر رہے تھے اور روک رہے تھے، اور جو نیک لوگ تھے وہ تو نیک تھے، وہ تو بچ گئے تھے اس عذاب سے۔ جی حضرت یقیناً لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ کیا اور جھگڑا کیا، اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکو۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقرر عذاب سے غارت کر دیا، بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند اور عظ کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائی، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوم پکڑنے والی کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیوں، کیا تمہارے ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غالبہ پانے والی جماعت ہے؟ یہاں ان دیکھیں قریب قریش مکہ کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ جو تم ہٹ درمی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، اور اس روش پہ چل رہے ہو جو دوسرے قومیں چل رہی تھی، تو پھر تم کیا سزا سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو پیچھے قوموں کا ہو چکا ہے۔ جی عنقریب یہ جماعت شکست دی گئی ہے اور پیٹ دے کر بھاگے گی، بلکہ نہیں، عذاب کے لیے دیا گیا وقت تو قیامت کا دن ہی ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہے، جس دن وہ اپنے منہ کے حل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کے آگ لگنے کے مزے چکو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز کر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کیا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جسے آنکھ جھپکنا، اور ہم نے تم جیسے بہتریوں کو ہلاک کر دیا ہے، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ اور اور کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں، سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتیوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹک میں، قدرت والے بادشاہت کے پاس۔ اچھا، یہاں دیکھیں اس میں بڑی پیاری بات ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر، یہ آیت نمبر 49 ہے، کہ بتایا جا رہا ہے ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، کہ اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور ہم نے معنی مفسر اور مجمل میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں تسلسل سے جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی بڑی پیاری ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتر میں درج ہے، مطلب ہر چیز، وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ ہر چیز لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، مطلب چاہے وہ چھوٹی یا بڑی بات ہو لکھی جا چکی ہے۔ اب اگر انہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو کیا اجر ہوگا، اور انہوں نے بد کیے ہیں تو جہنم میں جائیں گے، لیکن نیک ہیں تو کیا ہے، ان المتقین فی جنات تیوں و نہر، کہ جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے تو باغ اور نہروں میں ہوں گے، اور مقعدی صدق عند ملیک مقتدر، اور کہا گیا سچی عزت کی جگہ اور بڑی ذی اقتدار اور بادشاہت کے قریب۔ دنیا میں سارے لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کو بڑی جگہ ملے اور وہ اس پہ رہیں، تو دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ یہاں بار بار کہا جا رہا ہے اپنی آخرت کا انتظام کریں۔ دنیا میں ہم وقتی طور پر آئے ہیں، اور آپ اور میں اپنی زندگی کا 50 to 80% ہم گزار چکے ہیں۔ ویسے تو مومن کا اس چیز پہ بلیو ہے کہ مجھے نہیں پتا اگلی سانس میں لے پاؤں گی کہ نہیں، تو ہم تمام وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے، مطلب مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے 3 رکوعات ہیں، اور اس کی جو آیتیں ہیں وہ 78 ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری سورہ ہے۔
پاکستان میں ایک ہاسپٹل ہے لاہور میں جس میں کہا جاتا ہے کینسر ہاسپٹل، جہاں پر باقاعدہ یہ تلاوت کی جاتی ہے اور اس سے ان کی ہیلنگ پاور ڈاکٹرز نے بتایا کہ زیادہ ہو جاتی ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں سم ٹائم ہوتا ہے نا، آپ نے کوکنگ کرنی ہے، آپ نے کہیں نکلنا بھی ہے اور 10 کام آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ نا آپ کا مائنڈ آپ کو بار بار ڈائیورٹ ہو رہا ہے یا کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا اور آپ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے، تو میں سورہ رحمان لگا لیتی ہوں ایون کچن میں یا کہیں پر بھی ہوں، اور میں اپنے اندر اس سکون کو محسوس کرتی ہوں. تو آپ سورہ رحمان کے ساتھ اپنی دوستی بنائیں، یہ بہت ہی پیاری سورہ ہے. تو سدرا نے پہلے ہینڈ رائز کیا تھا، تو پہلے سدرا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ پڑھ لیجیے گا. جی سدرا آپ شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان. رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان بنایا، اسے بات کرنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، جاریاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تولتے میں ناانصافی نہ کرو، اور ترازو کو انصاف کے ساتھ سیدھا رکھو اور تول میں کمی مت کرو. اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا جس میں میوے اور غلاف میں لپٹی ہوئی کھجوریں ہیں، اور غلہ ہے جس کے ساتھ بھوسا بھی ہوتا ہے اور خوشبودار پھل. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جی یہاں اس پر نے دیکھیں انسان یہ سورہ جو ہے اپنے ہی نام سے شروع ہوئی ہے. بہت ساری سورہ جیسے شروع ہوتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور پھر کہا علم القرآن کے اس نے قرآن کی تعلیم دی. یہاں پر علم کی بات آ رہی ہے، تو اب یہ یاد رکھیں قرآن کا سیکھنا، سکھانا، آگے پہنچانا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو اس کی طرف لے کر آنا، یا جو سیکھ رہے ہیں جیسے مدارس انسٹیٹیوٹ وہاں پر اپنے پیسوں کو لگانا، یا اپنی صلاحیت آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر کوئی چیز آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، یا آپ بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی، آپ مطلب جو بھی صلاحیت ہے اور آپ اس پہ لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیونکہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو آج کا جو آپ کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ قرآن کے علم کی بات آ رہی ہے اس کے اندر. یا تو آپ یہ ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک پراپر علم حاصل کریں اور پھر اس کو آگے تک پہنچائیں. جیسے جب کبھی میرا جب دورہ قرآن شروع ہوتا ہے، یا جیسے میں جو قرآن کی کلاسز لے رہی ہوتی ہوں، تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے اس کو لے کے. تو اس میں کیا ہے کہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو سننے میں انٹرسٹ دکھاتے ہیں. کہ جب میں نے ان کو کبھی بتایا کہ پھر میں نے 2 سال کا باقاعدہ کورس کیا ہے قرآن کا، جو ایک ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے تفسیر کے، اور احادیث اور تجوید اور عربی گرامر اور سارا کچھ لٹریچر، اور پھر وہ ان 2 سال پڑھنے کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ 2 سال ایز اے ٹیچر پڑھایا بھی ہے. تو وہ 4 سال کا میرا اس طرح ایکسپیرینس ہے. اور جب میں نے 2 سال پڑھایا تو میرے جو ٹیچر کا اسٹاف تھا، انہی اسٹاف کے ساتھ میں مطلب ان کا حصہ تھی ایک. تو اللہ تعالیٰ نے کیا موقع دیا مجھے، جو میرے استاد تھے ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی. جب 2 سال میں ایز اے ٹیچر پڑھانے لگی تو مجھے زیادہ سیکھنے کو ملا. ایکچولی میں ایک ہی وقت میں سیکھ بھی رہی تھی اور سکھا بھی رہی تھی. تو اس طرح وہ آپ کے اندر اتر جاتا ہے جب آپ کی اسٹرگل اس طرح ہوتی ہے. تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جیسے آپ ابھی جب روز قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں، اس کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ سب روز، میں نے آپ کو یہ کہا بلغوا انی ولو آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ کہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو آپ سب روز پہنچائیں، اور یہ عمل الحمدللہ ہم سب کرتے رہے ہیں کہ اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے پیاروں کو یہ علم پہنچاتے رہے ہیں. ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے سیکھنا بھی ہے. جو بھی چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، بہت ساری آپ کو کلاسز ملیں گی. ایون جو میری کلاسز میں حبا اور روبینہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، آمنہ بھی لے رہی تھی، بیچ میں ان کو پاکستان جانا تھا جس کی وجہ سے ڈسکنٹینیو ہوئی. تو یہ کہ آپ میں سے جو بھی لینا چاہتا ہے، میری کلاس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی اور دیکھیں، لیکن میرا جو اصل مقصد ہے ہمیشہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے. کچھ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور کچھ بہت لمبا اسٹے کرتے ہیں، مستقل مزاج ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مستقل مزاج بہت پسند ہے. عائشہ بھی انہی میں سے ہے، میری کلاس کی اسٹوڈنٹ، جو 2018 میں ہم نے کلاس شروع کی تھی، پہلا پارہ اس میں عائشہ شامل تھی.
تو یہ بھی انڈیا گئی، جس کی وجہ سے پھر وہ دوسری کلاس کے ساتھ جڑ گئی. الحمدللہ وہ جڑی ہوئی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. جیسے ماشاءاللہ افروز بھی پڑھتی اور پڑھاتی ہیں، تو یہ عمل ایک بہت اچھا عمل ہے. آپ باقی جو ہیں وہ بھی اس کو جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. پھر بتایا گیا کہ اگلا جو جملہ ہے وہ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. اگر آپ دیکھیں خلق الانسان وعلمہ البیان، پیدا تو کیا، بولنا بھی سکھایا. لیکن آپ دیکھیں یہ نعمت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. لیکن آپ دیکھیں جو لوگ نہیں بول پاتے ان کے لیے کتنی تکلیف کی چیز ہے. پھر سورج اور چاند کو ایک حساب کے پابند بنایا، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں بتایا جا رہا ہے تمام چیزیں اللہ کے تابع ہیں، اور اس کے حکم سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتی، مطلب نافرمانی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں عدل کی بات کی جا رہی ہے، اور میزان قائم کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پورے نظام کو عدل پہ قائم کیا ہے. تو آپ کے اختیار میں جو چیز ہے، اگر آپ ناپ تول کر رہے ہو یا آپ کے سامنے کوئی معاملہ آیا ہے تو آپ نے انصاف سے کام لینا ہے. جی. اس نے انسان کو ٹیکری کی طرح کنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندروں کو ایک دوسرے سے ملا کر چلا دیا، ان دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے کہ وہ دونوں اپنی ہی حد سے آگے نہیں بڑھتے. تو تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان نے دونوں ارشاد فرمایا دو مشرق اور دو مغرب، یعنی اگر آپ دیکھیں رب المشرقین و رب المغربین، تسنیہ کا صیغہ. اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں جو ٹھنڈ میں جو ونٹر کی وہ ہوتی ہے مشرق اور مغرب، وہ کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں نا، دن بڑے چھوٹے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی ہے. جی. ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند و بالا جہاز اسی کی ملکیت میں ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ بزرگی اور عظمت والا ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر دن اس کی نرالی شان ہوتی ہے. تو تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، عنقریب ہم تمہارے لیے بھی کچھ وقت نکالیں گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. تم کسی طاقت کے بغیر نکل ہی نہیں سکتے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کے صاف اور دھوئیں ملے ہوئے شعلے چھوڑے جائیں گے، پھر تم دونوں بدلہ نہ لے سکو گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے متعلق پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرموں کی شناخت ان کے چہرے سے ہی ہو جائے گی، سو انہیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کی مجرم تکذیب کرتے ہیں، وہ اس کے اور نہایت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اس کے لیے دو باغ ہیں. تو تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی شاخوں والے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر طرح کے میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی بستروں سے تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کا پھل جھک رہا ہوگا. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں اونچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یوں معلوم ہوگا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مونگا ہوں.
تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گہرے سبز جیسے سیاہ ہو، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں اچھے اخلاق والی عورتیں ہوں گی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جو اپنے خیموں میں ہی ٹھہرنے والی ہوں گی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز مسندوں اور قیمتی نفیس بستروں پر تکیے لگائے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بابرکت ہے، جو کہ بزرگی اور عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسری شروع کر دوں جی، سورت؟ سورہ رحمان کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو رحمت بتائی ہے وہ قرآن کی تعلیم بتائی ہے، اور پھر بولنا بتائی ہے جو اس کا آغاز ہے۔ پھر نعمتوں کے ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے more than 33 ٹائمز، اگر آپ دیکھیں ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس 33 ٹائم جب یہ دہرائی گئی آیت بار بار کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آپ دیکھیں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ اسے پڑھیں اور اس کو اچھے سے سمجھیں، کیونکہ تمام نعمتیں جو اس میں ذکر کی گئی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، اور اس کے علاوہ دیکھیں سمندر کی بات کرتے ہوئے، پہاڑوں کی اونچائی کی بات کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کی بات کرتے ہوئے جیسے پھل اور کھجوروں کی بات آخر میں آئی ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے کے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم کس کس چیز کو جھٹلا سکتے ہو۔ جیسے اگر آپ دیکھیں 2 پانی کے چشموں کی بھی بات آئی کہ میٹھا اور کھارا ساتھ چل رہا ہے، ہم گھر میں آپ دیکھیں 2 لکوڈس کو ملا دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے اپنے مقررہ وقت پہ رکھا ہوا ہے، اور دونوں اپنی اپنی طرح الگ الگ رنگوں کے ساتھ، الگ الگ ٹیسٹ کے ساتھ، ٹیکسچر کے ساتھ، شکلوں کے ساتھ، رنگوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے خالق ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح آسمان اور سورج چاند کا بدل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہی بار بار کرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور آخری آیت بہت پیاری ہے، اسے آپ نوٹ کریں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والی ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ سورہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے، اسی طریقے سے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سودین اور ہر چیز کی شفا رکھی ہے۔ آگے جو سورہ ہے سورہ واقعہ آ رہی ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے 3 رکوعات ہیں اور اس کی جو آیتیں ہیں وہ 96 ہیں، تو اسے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے کے کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ کسی کو پست کسی کو بلند کر دے گی۔ جب زمین کام کر لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، پھر وہ اڑتا ہوا گرد و غبار بن جائے گی۔ اور یہ تم 3 دیکھا جائے قسموں تو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقام زلزلہ نہ ہوگا، بلکہ پوری زمین ایک ہی وقت میں جو ہلا ڈالی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں جس طرح فار ایگزامپل آپ چادر بچھا رہے ہیں تو آپ کیسے اس کو ایسے کر کے جب جھاڑتے ہیں نا، بالکل اس طریقے سے زمین کو اللہ تعالیٰ جب ایسے کریں گے تو آپ بتائیں وہ جو کیلوں کی طرح گڑی ہوئی ہے چیز، پہاڑ، ان کا کیا حل ہوگا؟ ساری چیزیں تتر بتر ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور زلزلہ آئے گا اور سب ختم۔ جی اور تم 3 قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دو سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں، سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، وہی قرب لوگ ہیں، نعمت کی باغوں میں ہوں گے، ایک بڑی جماعت پہلو میں سے یہ ہوگی۔ آپ اور آیت نوٹ کر لیں، کہا جا رہا ہے 3 گروہ ہوں گے، اور آیت نمبر 8 اور 9 میں اس کی وضاحت کی، دائیں ہاتھ والے جن کے نیک اعمال ہوں گے، بائیں ہاتھ والے جن کے برے اعمال ہوں گے، اور سبقت لے جانے والے جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، 3 گروہ ہوں گے اس کے اندر۔ جی
اور تھوڑے سے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے، جراؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے ہوں گے، ان کے سامنے ایسے لڑکے لیے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ جی یہاں نتری پر ہوئی کہا جا رہا ہے شراب کے لڑکے رہیں گے، مطلب آپ دیکھیں ہم جیسے جب بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ ہے، پھر لڑکا ہے، پھر آدمی بن گیا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ابدی جو ہے وہ لڑکا رہے گا، مطلب اس کی جو عمر ہے وہ لڑکے والی ہی رہے گی، ٹین ایجرس والی۔ جی نتری ہوئی شراب کے کٹورے، پیالے اور گلاس، جس سے ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور وہ میوے جو انہیں پسند ہوں گے، اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے غلاف میں لپٹی ہوئی موتی ہوں۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے، وہاں وہ کوئی بےہودہ یا گناہ کی بات نہ سنیں گے سوائے اس الفاظ کے کہ سلام ہو، سلام ہو۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بیری کے ایسے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہے، وہ تہ جی بتہ بیری کے کے درخت لیے۔ میں کانٹا ہوتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو درخت ہوگا اس میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور مزہ یہاں سے کئی گنا بہتر ہوگا ہر پھل کا، کہ انسان خود یہ کہے گا، کچھ احادیث کا مفہوم ہے کہ تو وہی ہے جو میں نے دنیا میں کھایا تھا، لیکن کھانے کے بعد وہ کہے گا کہ یہ تو بہت مزیدار ہے، اور وہ دنیا میں اتنا ٹیسٹی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں سم ٹائم ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو ہمارے منہ سے فوراً نکلتا ہے سبحان اللہ کتنا میٹھا اور اچھا ہے، تو آپ سوچیں اس کو آپ 100 ٹائم ملٹیپلائی کریں تو جنت کے پھل کا مزہ ہے۔ یہاں اگر ہم اپنے نفس پر قابو کر لیتے ہیں، اپنے خواہشات پہ، فحش گوئی اور فحش چیزوں سے بچ جاتے ہیں، ہر برے کام سے بچ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں پھر اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ جی اور تہ اور تہ اور تہ بتہ کے لیے، اور پھیلے ہوئے سائے، اور بہتا ہوا پانی، اور کثیر تعداد میں میوہ جو کبھی ختم ہوگا اور نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی، اور بلند و بالا نشستیں نشستیں۔ بے شک ہم نے ان عورتوں کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا ہے، چنانچہ ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، محبت کرنے والی ہم عمر۔ یہ سب دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ لوح کی لپیٹ اور گھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور کالے دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ باعث عزت، کیونکہ اس سے پہلے وہ لوگ آسودہ حال تھے اور برے برے گناہوں میں اور بڑے بڑے گناہوں میں اصرار کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی آپ فرما دیجئے کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک مقررہ دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر اے بھٹکے ہوئے جھٹلانے والے لوگوں، زقوم کے درخت میں سے ضرور کھاؤ گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس کے اوپر گھولتا ہوا پانی پیو گے، اور اس طرح پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ ان کے مہمان نوازی ہوگی۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ مادہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی اسے بھی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم تمہارے درمیان موت کا اندازہ مقرر کر چکے ہیں اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہارے بدلے میں تم جیسے ہی دوسرے لوگ لے آئیں، اور تمہیں ایک ایسے جہاں میں لا کھڑا کریں جیسے تم نہیں جانتے، اور یقیناً تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو تو نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو، کیا تم اس سے فصل اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چوڑا کر دیں اور تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو مقروض ہو گئے، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے، بلکہ جی یہ تو بڑی بتاؤ پیاری کہ آیات آ رہی ہیں، آپ اگر ان پہ غور کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں آیت میں ارشاد فرمایا وہ کیا تھا کہ جو نحن خلقناکم فلولا تصدقون، 57 آیت ہے سورہ واقعہ کی، اور ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے، مطلب یہ تصدیق کہ رب اور معبود صرف ہمیں اور ہم ہی تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ اب اگر انسان یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں ہم تصدیق نہیں کرتے، نعوذ باللہ کہ اللہ ایک ہے، تو پھر اس سے سوال ہے اگلا، پھر یہ بتا دو ذرا افرأیتم ما تمتون، کہ کہا جا رہا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ یہ جو آیت نمبر سورہ واقعہ کی ہے 58 اور 59، تو کہا گیا کبھی تم نے غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی ہے، تصدیق کر رہے ہو کہ ہم میں تمہارا رب اور معبود ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ یہ جو نطفے سے بچہ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، بنانے والا میں ہوں۔ ایون اس ماں کے ساتھ وہ جڑا ہے وہ نہیں بتا سکتی
کہ آپ دیکھیں ماؤں کی دعا کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میں نیک صالح بے عیب اولاد دے، ہر ایپ سے پاک ہو، کیونکہ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے اس کے نقش و نگار کیسے ہوں گے. آپ بتا سکتے ہیں وہ بڑے بچے سے مل رہا ہوگا، باپ سے، ماں سے، ننیال میں، ددیال میں، جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لیں. لیکن دیکھیں وہ بنانے والا ہے. ایون جب تک آپ اسپیسیفکلی کچھ ٹیسٹ وغیرہ نہ کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی سمجھ دے دی ہے کہ وہ کرے، تب تک آپ یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثالیں دے رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ساتھ میں اسی بات کے ساتھ جو اگلی بات ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اچھا، اب انسان اپنی تخلیق سے سبق نہیں لے رہا. اگلی تخلیق جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے اگلی آیتوں میں، وہ کیا تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ابھی اس سے پہلے انسان کی نطفے کی بات ہو رہی تھی، اب بیج کی بات ہو رہی ہے. ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، اس کے اگنے والے ہم ہیں، اگانے والے ہم ہیں. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیں، ختم کر دیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جب وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، بارش ہو گئی، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہوا، وہ بھسم ہو گئی. لیکن کچھ ایسا ہے مطلب طوفانی بارش ٹائپ کی جو ہے، کچھ ایسی برکت والی بارش ہوتی ہے کہ وہ خوب بر لے کر آتی ہے. اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہماری تو نصیب ہی ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو کہ جس طرح نطفے کے بعد بہت ساری خواتین کا مسکیریج ہو جاتا ہے، یا آپ نے بیج بویا اور کھیتی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی لکھا تھا. آپ کو ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. اور اگر اس نطفے کے بعد آپ کے پاس ایک مکمل اولاد آ جاتی ہے اور آپ کے بیج بونے کے بعد آپ اس کا پھل کھا رہے ہیں، تو بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جی بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم ہی اسے اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا کر دیتے، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت بنایا ہے یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ ہم نے اسے باعث نصیحت اور ضرورت مندوں کے لیے فائدے کی چیز بنایا. جی تو اب آپ آپ اپنی دیکھیں جو عظمت آسمان سے پانی برستا ہے وہ کیا کرتا ہے، زمین میں جا کے ابزارب ہو جاتا ہے اور میٹھے پانی کے طور پر ہمیں وصول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں. آپ دیکھیں جب ہمارے بچوں اور ہم نے پڑھا کہ ایویپریٹ کیا چیز ہے، کس طرح سے پانی کی اگر ہم وہ پوری سائیکل دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پانی کس طرح سے گزارے. لیکن دیکھیں بغیر کسی انسانی قوت کے اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے جو اس طرح اس کو پہنچاتی ہے، اور پھر وہ پورا آگے کا سسٹم بھی ہے. تو اس کی بھی مثال دی. پھر مثال جو آ رہی ہے آگے والی، وہ کیا ہے کہ درختوں کی لکڑی تم آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہو، تو تم نے پیدا کیے ہیں درخت، وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، پھر اس کو تم صحیح سے استعمال کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ایکچولی اپنی جو نعمتیں اتنے عرصے سے ہمیں پورے ماشاءاللہ قرآن میں بتاتے رہے ہیں، 27ویں پارے میں پہنچ گئے. آج کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ واقعہ میں بتانے کا، کہ ہر جگہ رکھ کر اس پر غور و فکر کرنے والی چیز ہے. جی تو آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. سو میں ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ ایک معزز قرآن ہے جو کہ ایک محفوظ کتاب میں موجود ہے. اسے صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں. یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا ہے. تو کیا اس کا کلام میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہی رکھتے ہو کہ تم اس کی تکذیب کرتے رہو گے؟ پھر جی ایسا کیوں نہیں یہاں ہوتا؟ دیکھیں قرآن کی اہمیت بتائی گئی ہے اور کیسے بتائی گئی ہے. پہلے تو کہا کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عظمت کے ساتھ آپ نے تسبیح کرنی ہے. پہلے تو تسبیحات کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اور پھر جو قرآن کی بات ہے وہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، کہ بس نہیں میں قسم کھاتا، نہیں کے ساتھ شروع کیا ہے کہ اس کی تردید کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم سمجھ کے یہ بات اچھے سے سمجھ لو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور قسم سے پہلے لا کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس کتاب کے پاک ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور نہ ہی آپ تردد کر سکتے ہیں کسی قسم کا. اور قرآن کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے تم سمجھو تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. قرآن دیکھیں اگر آپ دیکھیں انہو لقرآن کریم، تو اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ قرآن ہے.
اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے لوگوں تک پہنچائیں. اور پھر ہمیں بتایا گیا جو خواتین اس بارے میں پوچھتی ہیں لا یمسہ الا المطہرون، یہاں پر کہا گیا کہ آپ اسے تبھی ہاتھ لگائیں جب آپ پاک صاف ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ٹیچر ہیں تو آپ گلوز پہن کے یا اس کے ان جگہوں کو جس پہ عربی نہیں لکھی ہوئی اس کو صرف اس صورت میں، ادروائز آپ نہیں اس کو ٹچ کر سکتی. قرآن کو وضو کے ساتھ ٹچ کرنا ہوتا ہے، اس کا اپنا ضرور ثواب ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے جب تلاوت، جیسے ابھی ہماری شب قدر آ رہی ہے، سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہمارے پیریڈس آ جاتے ہیں یا لوگ عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تب بھی آ جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے تو آپ یاد رکھیں آپ کی زبان پاک ہے، تسبیحات کرتے رہیں. تسبیحات کا اجر و ثواب ہم بار بار پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے. لیکن آپ قرآن کو ایسے نہیں پڑھ سکتے تسلسل کے ساتھ کیونکہ زبان آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ ناپاکی کی صورت میں ہے، لیکن آپ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں ایک ایک آیت کو رک رک کر. جی. اور پھر بتایا گیا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے قرآن یہ رب العالمین کی طرف سے، کسی عام انسان کی طرف سے نہیں ہے. جی. اور اپنا حصہ یہی رکھتے ہو کہ تم اس کی تکذیب کرتے رہو گے. پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح حلق میں پہنچے اور تم اس وقت دیکھ بھی رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کی قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر تم کسی کے تابع حکم نہیں ہو تو اس روح کو لوٹا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوا تو اس کے لیے راحت، روزی اور نعمتوں کے باغ ہیں. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تم پر سلام ہو، تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو. اور اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے مہمان نواز کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی اور اسے جہنم میں داخل ہونا ہوگا. بے شک یہ بات یقینی طور پر برحق ہے. سو آپ اپنے عظمت والے رب کے اس نام کی تسبیح بیان کریں. صدق اللہ العظیم. عنایت آپ کا جی. مائک میوٹ یہاں ہے. پر کیا ہے کہ سب سے پیاری بات جو لاسٹ میں کی گئی شاید میں یہ کہ یہ سب کچھ قطعی حق ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں ان ھذا لہو الحق الیقین کہ یہ سب کچھ حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کی نام کی تسبیح کرو. اگر آپ دیکھیں تو مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن ہم سب اس میں شامل ہیں کہ سبحان اللہ رب. اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ جو دعائیں ہیں تمام وہ ہم ضرور پڑھیں. اور وہ تسبیحات جو ہم رکوع اور سجود میں پڑھتے ہیں وہ بھی بہت پیاری ہیں. اور اس کے علاوہ ہر ایک الگ الگ تسبیحات پڑھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار تسبیحات معقول ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. اور آپ دیکھیں جتنی بھی لاسٹ سورہ آ رہی ہیں ان کے اندر تمام چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، بار بار ہمیں متنبع کیا جا رہا ہے ہماری جو خلقت ہے اس پر اور دوسری چیزوں پر، اور بار بار جو ایک بات کی جا رہی ہے وہ تسبیحات پر ہے، قرآن پر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بتایا جا رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیں پچھلی جو ہم سورہ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے، اس پارے سے پہلے، اس میں زیادہ تر دوسرے انبیاء کرام کا ذکر تھا، بنی اسرائیل اور سارے اس میں ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں، اس میں زیادہ تسبیح پر غور کیا جا رہا ہے. تو اب سورہ حدید شروع ہو رہی ہے اور اس کے رکوعات 4 ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ 29 ہے. تو یہ آپ پڑھ لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آمنہ پڑھ لیں گے جیسے نیکسٹ پارہ شروع ہوگا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. بے شک بے شک کتنی اور وہ پیاری ہر بات ہے. چیز آپ یہ دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا. یہ چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. یہ جو لفظ ہے نا بار بار میں جب کبھی ذکر آتا ہے اس طرح میں کہتی ہوں کہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس ہمیشہ کی نہ تو اسٹارٹ کچھ ہے، بگننگ بھی کچھ نہیں ہے اور اس کی اینڈنگ بھی کچھ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اول و آخر وہی ہے، ظاہر اور مخفی بھی وہی ہے. وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اس کی صفات اور اس کے افعال اور اس کے نور کا ظہور ہے، اور ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے کیونکہ اس کی جو ذات کو محسوس کرنا تو درکنار عقل و فکر و خیال تک اس کی حد تک نہیں پہنچ سکتا اس حقیقت تک. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہوں گے، اس طرح ایسا ہوگا اور یہ ہوگا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نور ہے بس.
تو اس میں بتایا گیا اس میں آپ بہت آگے مت جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی تصور کریں کہ جیسا میرا رب ہے بس وہ ایسے ہی ہے، اس سے زیادہ آپ نہ سوچیں۔ تو یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ رہے گا۔ جی اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے خارج ہوتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور اس میں چڑھتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں آسمانوں پر اور بتایا زمین جا کی رہا ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایک دانہ جو زمین کی تہوں میں جاتا ہے، وہ ایک ایک پتی یا کوپل جو زمین سے پھوٹتی ہے وہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے یا بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، سمندروں اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ اس کو معلوم ہے کون سا دانہ زمین میں کس جگہ پڑا ہے، تبھی تو وہ اسے پھاڑ کر اس میں سے کوپل نکالتا ہے اور اسے جو ہے پرورش دیتا ہے یا پروان چڑھاتا ہے۔ اور اس کو معلوم ہے کہ بخارات کتنی مقدار میں چاہیے، وہ اسے کہاں سے اٹھائے گا، کتنی مقدار میں اٹھائے گا، کس بادل میں جمع کرے گا، اور زمین کے مختلف حصوں میں بانٹ کر ہر جگہ کس طرح اسے اس کا حساب لگا کے اسے برسائے گا۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور وہی اس کا جاننے والا ہے، میں اور آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ جی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس خرچ میں سے خرچ کرو، اس چیز میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ سو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور وہ تم سے اس پر پختہ عہد بھی لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ وہی یہاں ہے جو بتایا اپنے جا رہا ہے جو بندوں ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، منافق کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے سوری ایمان لانے کے بعد جو مین چیز ہے وہ اطاعت کا عہد ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ جی اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا۔ ان لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے زیادہ بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، اور ہر ایک سے ہی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے سو وہ اسے اس کے لیے دگنا کر دے، یہاں اور دیکھیں اللہ اس تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے وہ تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن لازماً تمہیں اسے چھوڑ کر جانا ہے، اور اللہ اس کا وارث ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 10 ہے اس کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ میراث وَلِلَّهِ المیراث، کہ ساری چیزیں اللہ کی وراثت میں سے ہے، اللہ ہی اس کا وارث ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ جب آپ مال خرچ کرتے ہو فقیر اور تنگ دستوں پر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تنگ دست ہو جاؤں۔ تو یاد رکھیں کہ ساری کی ساری خلقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آپ اگر اس کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس میں جس کا بھی حق ہے اس کو دے رہے ہیں، وہ مسکین ہو، وہ فقیر ہو، وہ جو ہے یتیم ہو، اور وہ رشتہ دار ہوں، وہ مسافر ہوں، تمام کے حق اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ تو رب ہے، اس کے پاس سارے خزانے کے، وہ آپ کو اس سے بہتر دے دے۔ اور پھر یہ آیت آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ بتایا جا رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی سے قرض لے، بلکہ اللہ کے ذمے ہے کہ جو آپ نے قرض حسنہ دی، مطلب کسی اچھی نیت سے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا جو اس کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اسے لوٹا کر ڈبل کر دیتا ہے آپ کو۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کسی کو بھی 1000 درہم دیں اور آپ کو واپس جو دے رہا ہے، مطلب اس بندے نے آپ سے بورو کیے، مثال کے طور پہ قرض لیا، جب وہ واپس کرتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بغیر کسی انٹرسٹ کے، لیکن وہ 2000 ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے اس کو۔ جی
اور اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہے، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہمارا بھی انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑی سی روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں روشنی تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کے حصے کی طرف عذاب ہوگا، اور انہیں پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، تم انتظار کرتے رہے، تم شک میں پڑے رہے اور امیدوں سے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اس دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے حوالے سے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ سو آج کے دن تم نے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارے رفیق ہیں اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرزنے لگیں اور اس حق سے جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر یہاں نافرمان کون سے ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں ایمان والوں سے مراد تمام مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن باوجود اسلام کے ان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ خالی تھا، بالکل ذکر نہیں تھا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں اپنی زبان کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کرتے رہیں۔ جی جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، انہیں دگنا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، یہ ان جو کے لیے ان صدقہ کا ہے اجر۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، بغیر کسی ریاکاری کے اور احسان جتانے کے، آپ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، تو اس میں مرد ہو یا عورت ہو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، بناؤ سنگھار، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر آپ اسے زرد ہوتا دیکھتے ہیں، پھر وہ چوڑا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا بھی، اور دینی دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ اس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور جی اللہ یہاں بڑے پر دیکھیں فضل والا آیت ہے۔ نمبر 18 اور 19 بہت بہترین جو ہے آیات میں سے ہیں۔ اس میں صدیق کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ اگر آپ صدیق کو دیکھیں تو سچے انسان کو، جو صادق ہوتا ہے، نہایت ہی سچا ہوتا ہے، راز باز ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کھوٹ نہیں ہوتی، حق بات کہتا ہے، راستی سے نہیں ہٹتا، اور اس کا ضمیر جو ہے کبھی بھی غلط بات کی طرف اس کو متنبع نہیں کرتا، خلوص کے ساتھ ہر چیز کو مانتا ہے، وفاداری کرتا ہے، تمام خصوصیات اس کی ہے۔ شہید کے معنی ایک اور میں بھی آتے ہیں، جو شہید سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں جو اپنے قول اور فعل اور عمل میں جو ہے حق بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو بات آئی ہے آگے کی جو بات ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، جو آیت نمبر 20 ہے کہ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والی ان نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی۔ مطلب اگر کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس پہ فخر جتا رہے ہو اور آپس میں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، اس میں تمہارا مال بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہے، وہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی، تو کہا کہ ٹھیک ہے وہ بر تو آئے گی، وہ سبزہ تو ہو جائے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ وہ زرد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری اولاد آپ کو لگتا ہے دائمی ہمارے پاس رہے گی؟ کیسا ایک حادثہ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی ابھی رمضان سے پہلے، تو اس میں ایک مدر نے لکھا تھا کہ اس کا بیٹا میرے خیال سے کچھ 16 سال کا تھا، کہتی ہے اس کو نا کچھ اس طرح کا ہوا کہ کچھ بڑے بڑے دانے اس کے جسم پہ نکلے، نارملی بچوں کے ہوتے ہیں جو نوٹ ٹائپ کے، وہ کہتی ہے میں لے کے گئی، انہوں نے کہا
کہ یہ تو ایک کے پاس لے کے گئی، دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد کئی ڈاکٹرز کے بعد لے کے گئی، پھر کوئی ایک مناسب ڈاکٹر مل گیا، ہمارے نے جب پورا اس کی چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا اسے تو کینسر ہے۔ تو آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت آپ کو کیسے آزما لے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹلی گر جاتے ہیں، اور کب اللہ تعالیٰ آپ کو چھین لے آپ سے وہ چیز آپ کو نہیں پتا۔ راتوں رات کتنے آپ نے امیروں کو دیکھا ہوگا جو زمین پر آ جاتے ہیں کہ جس جگہ ان کی ورک شاپ ہے یا آفیسز ہیں وہ جل گئے، ختم۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے اس پہ شکر گزار بنیں، کبھی بھی اس پہ غرور، تکبر، گھمنڈ نہ کریں، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ جو بے اولاد ہے اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کریں، آپ کو مال دیا ہے تو اس کے سامنے ذکر نہیں کریں جس کے پاس مال نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے برابر کے ہوتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ ان سے آپ کا دل ان سے بہت جڑا ہوتا ہے، آپ اپنی خوشی، اپنی کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ ان سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی آپ کے برابر ہی ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ آپ کے دوست ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ آپس میں چٹ چیٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جو بیچارے اگر ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو آپ کے پاس اللہ نے بلیس آپ کو کیا ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے مانگیں گے، بلکہ اس لیے کہ ان کو احساس کمتری نہ ہو۔ ان چیزوں کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم سب کیونکہ باہر رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ بہت ساری ایسی آسائشیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہوم لینڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی، تو غیر ضروری کسی چیز کا ذکر نہ کریں تو وہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کے پاس بڑی سے بڑی گاڑی ہے، ان کے پاس بھی ہے، وہ آپ کے برابر ہیں، آپ ان سے اپنی خوشی شیئر کریں کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی خوشیاں شیئر کرے، اور پھر سامنے والا بھی اگر آپ کو ایسا مل جائے جو سن کر بہت خوش ہو رہا ہے، آپ کو مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے پیارے ہوتے ہیں جن کو جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی خوشی اور دگنی ہو جاتی ہے ان کو بتا کے دوستوں کو، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن اس میں نہ فخر ہونا چاہیے، نہ اس میں گھمنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ ہونا چاہیے بس میں ہی میں اور کوئی نہیں۔ جی زمین میں یا خود تمہاری ذات میں جو مصیبت آتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک اللہ پر یہ آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس چیز پر مت اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کر دی، اور اللہ کسی متکبر شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیں، اور جو شخص منہ موڑ لے، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز قابل تعریف ہے۔ وہ یقیناً ہم نے پوری اپنے آیت کئی ہی بہت پیغمبر پیاری ہے، آیت نمبر 24، لیکن اس میں دیکھیں ایک جو باقاعدہ جو 23 اور 24 میں 23 میں واللہ لا یحب الکل مختار فخور کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی جو فخر جتانے والے اور خود بخل کرنے والے ہیں، اور آگے آ رہا ہے جو خود بخل تو کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اکتاتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو بے نیاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں آپ نوٹ کریں یہاں پر، اگر آپ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو کیا کرتے ہیں، فخر جتانے والے، فخر کرنے والے لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ تکبر میں آ جائیں کہ بس میں ہی میں۔ دوسرا ایک کنجوسی خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی غم دیتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمیں اپنی زکوٰۃ یا صدقات پاکستان میں کسی کو یا انڈیا میں بھجوانے تو وہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے نہیں اس کو نہیں دو، مجھے دے دو، مجھے اختیار میں میرے دے دو اور میں ادھر دے دوں گا۔ تو ایکچولی کیا ہے، آپ خود سے جج کریں، خود سے دیکھیں اپنی نظر سے کہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے آپ کی ضرورت مند ہیں، صدقات کی ضرورت مند ہیں، ان کو دیں۔ ہر جگہ ہر بندے کی آپ بات کو نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ خود تو کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ جی یقیناً ہم اپنے کئی پیغمبر واضح نشانیاں دے کر بھیج چکے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو بھی اتاری تاکہ تم انصاف پر قائم رہے، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کا سامان اور لوگوں کے دوسرے فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے پیغمبر کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ طاقتور غالب ہے۔ اور یہاں دیکھیں یقیناً ہم تمام نے انبیاء کی مثال دی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا جو مشن تھا اس کا پورا اگر آپ سمری کر لیں، لب لباب جسے کہتے ہیں وہ کر لیں، تو جو ان کا مقصد تھا وہ تین چیزیں تھیں۔ ایک تو بینات جو کھلی نشانیاں ہیں، روشن دلائل وہ واضح کر دیں لوگوں کے اوپر، کتاب جس میں وہ ساری تعلیمات لکھ دی گئی ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ سے، یہ بتا دیں۔
اور پھر میزان یعنی وہ معیار حق و باطل میں ٹھیک ٹھیک ترازو کی طرح تول تول کر یہ بتا دیں کہ اخلاق، معاملات، افراد و تفریق اور مختلف جو انتہا ہیں ان میں ان کے درمیان انصاف کیسے کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. اور انبیاء کے مشن کو بھی بتایا گیا ہے کہ کیا ہے کہ ان کی جو امر ہے صرف ایک طرف اشارہ کرتی ہے. یہاں جیسے لوہے سے مراد آپ دیکھیں سیاسی اور جنگی طاقت ہے اور کلام کا مدعا بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کرنے کے لیے مبعوث نہیں فرماتا، بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل ہوتی ہے کہ عملاً آپ نے نافذ کرنی ہے، اس چیز کو کوشش کرنی ہے اور قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو جائے اور اسے دھرم بھرم کرنے والوں کو سزا دی جائے اور اس کی مذمت کرنے والوں کو زور توڑ کر جواب دیا جائے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ جب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ کو واحد لا شریک نہیں تسلیم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد نبی نہیں مانا، تو آپ دیکھیں پھر غزوات ہوئی، غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ تبوک اور تمام غزوات ہونے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مکہ نصیب کی. جی. اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور پھر ان میں سے بعض لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. پھر ہم نے ان کے بعد بے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دی اور ہم نے ان کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں شفقت اور مہربانی رکھ دی اور ترک دنیا کو جسے انہوں نے اپنا ایجاد کیا تھا ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو. سو انہوں نے اس کی رعایت کا حق ادا نہیں کیا تو ہم نے ان سے جی ایمان لانے یہاں دیکھیں انبیاء کا ذکر والوں کو حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح حضرت ابراہیم کا کرنے کے بعد اور پھر حضرت جو ہے عیسیٰ کی بات کی گئی اور لفظ جو استعمال ہوا تھا ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے مبعوث تو کیا، ان کو انجیل بھی دی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم بھی ڈال دیا. اور پھر آگے آ رہا ہے رہبانیہ اگر آپ دیکھیں تو رہبانیت کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ ترک دنیا کر آپ دنیاوی زندگی سے بھاگ کر کسی جنگلوں میں پہاڑوں میں پناہ لے لیں یا ایسے گوشوں میں چلے جائیں جہاں آپ بالکل اکیلے ہو جائیں. جیسے آپ دیکھیں چرچ میں جو خواتین ہوتی ہیں جو مخصوص ان کی عبادت گاہوں میں ہوتی ہیں، دیکھا جائے تو وہ روحانیت ہی اختیار کر لیتے ہیں نا، ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ پھر وہ شادی نہیں کریں گے، بچے پیدا نہیں کریں گے، XYZ ایک الگ چیز ہے. تو آپ یاد رکھیں ہمارے دین کے اندر روحانیت نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا سے کٹ کر جو ہے صرف ایک طرف بیٹھ جائیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے دنیا کے ساتھ فجر پڑھیں، فجر کے بعد اشراق پڑھیں، سوئیں، کھائیں پیئیں، کھانے بنائیں، بچوں کو دیکھیں، سارا کچھ کریں، ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں اور پھر اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں، عصر پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، صبح کی بھی شام کی بھی، اور اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، صدقات کریں، لوگوں کے سامنے حقوق العباد کا خیال رکھیں. تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کٹ کے نہیں رہنا ہے ان چیزوں کے ساتھ. جی. اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور وہ تمہیں اپنی مہربانی سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، تمہارے لیے نور مقرر کر دے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے اور تمہیں مغفرت فرما دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کوئی چیز حاصل کرنے پر قادر نہیں رہے، اور یہ کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. اور اس کی آیت نمبر جو لاسٹ آیت ہے اسے نوٹ کر لیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. الحمدللہ آج ہمارا یہ 27 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انسوا شتوفی کبھی اللہم انی بالقرآن العظیم وجلیل امام اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی من ما جہل وارزقنی تلاوتہ وآناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین.